ظاہر شاہ صاحب, فضل لائی صاحب, ریاض خٹک صاحب, بہت سارے دوست یہاں پر تشریف فرما ہیں. میری بہنیں نظر آ رہی ہیں, خواتین, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سوابی چیمبر کا, ان کے پریزیڈنٹ کا, ان کی ساری ٹیم کا. جس انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہم آئے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے ماشاءاللہ انڈسٹریسٹ مجھے نظر آ رہے ہیں. پشاور سے آئے ہوئے اپنے سارے دوستوں کا, حماد کاظمی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید پچھلے 4-5 دن سے میں آپ کی محبتیں یہیں پہ سمیٹ رہا ہوں, واپس گیا ہی نہیں. میں 3-4 دن پہلے بھی آپ ہی سب دوستوں کے درمیان تھا اور کمپین کے لیے مجھے کراچی ادھر ادھر سب جگہ بلایا جا رہا تھا, لیکن حاجی صاحب نے جب دوبارہ کہا کہ 18 تاریخ کو جمعے والے دن ہم نے یہاں سوابی میں فنکشن رکھا ہے, تو میں دوبارہ سب کچھ چھوڑ کے, چونکہ مجھے پتہ ہے جہاں سے زیادہ انسان کو محبت ملتی ہو, اتنے محبت کرنے والے لوگ ہوں, وہاں پہ جانا چاہیے. میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دیر چیمبر کا, جہاں ہم 3 روز پہلے گئے. ہمارے بھائیوں نے, خاص طور پہ نور عالم صاحب نے, عمران صاحب, خالد صاحب, ان کی ساری لیڈرشپ نے ہماری عزت افزائی کی. ساری ٹیم ہمارے ساتھ تھی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حاجی نسیم الرحمان صاحب کا. ان کے گھر رات کو انہوں نے ایک بہترین عشائیہ دیا. میں وہاں سے ہم لوگ, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ میں جھنگ سے نکلا تھا, فیصل آباد پہنچا, وہاں سے کسی کی تیمارداری کرنی تھی, لاہور گیا. حاجی غلام علی صاحب اور ہمارے ناصر یاد صاحب اسلام آباد آ گئے. میں لاہور صرف شاید 2-3 گھنٹے گزارے. صبح 5 بجے دوبارہ نکلا اور 10 بجے دوبارہ میں آپ کے انٹرچینج پہ حاجی غلام علی صاحب کے انتظار میں تھا. وہاں سے ہم اٹک, ہمارے یہاں پہ دوست بھائی تشریف لائے ہوں گے, ماربل انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے, آباد صاحب, ان کے پاس پہنچے اور وہاں سے پھر اسلام آباد. تو یہ جو محبتیں ہیں یہ ہم سمیٹتے ہوئے یہاں پہ آ رہے ہیں. بی ایم پی نے اپنی کمپین کا آغاز بھی یہیں سے کیا تھا. الحمدللہ یہ پورے کا پورا کے پی کے, اس کا پورا گلدستہ الحمدللہ اتنا مضبوط ہے کہ جہاں پہ جب بھی جس جگہ پہ بھی بات کی ہے, یہاں سے صرف بی ایم پی بی ایم پی بی ایم پی کی ہی خوشبو آئی ہے. اس کے لیے میں خاص طور پہ حاجی غلام علی صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو, جو ان سے بی ایم پی سے اتنی محبت کرتی ہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح سے یہ قافلہ, یہ ساری چیزیں, یہ محبتیں جب ہم جیت کے بھی انشاءاللہ آئیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ آئیں گے اور اس کا تسلسل جاری رہے گا. میں حاجی غلام علی صاحب کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ مجھے تھوڑا سا 7-8 دن کچھ زیادہ پہلے کراچی یہ میرے ساتھ کمپین کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے. کراچی سے یہ اسلام آباد آئے. اسلام آباد سے ان کو میں, ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے, اٹھا کے لاہور لے گیا. ان کے گھر والوں نے پیچھے سے کپڑے بھیجے. حاجی صاحب کی جو زبان ہے, جو الفاظ ہیں, جو یہ گفتگو کرتے ہیں, مجھے آج کل میں اس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور لوگ جو ہیں یا تو میری زبان آپ جیسی ہو جائے گی حاجی صاحب, یا لوگ پھر مجھے ماریں گے. تو میں ان کی غیر موجودگی میں, ان کے سامنے تو چونکہ میرے یہ بڑے ہیں, قابل احترام ہیں, میں ان کی آج کل شاگردی میں ہوں, تو حاجی صاحب جس خوبصورتی سے کسی بھی ٹینشن, کسی بھی بڑی سی بڑی بات کو چھوڑو ماڑا, گولی مارو. تو حاجی صاحب یہ میں نے لاہور میں یہ ساری باتیں کرنی شروع کی ہوئی ہیں. اگر آپ کو میری شکایت ملے تو اس کو سنبھال لیجئے گا. میں یہاں پہ ناصر یاد مگو صاحب کا ضرور ذکر کروں گا. ہمارے پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں, گو کہ سب لوگوں نے, زاہد صاحب نے, شراز صاحب نے, ظاہر شاہ صاحب نے, سب دوستوں نے ان کا ذکر کیا. وہ یہاں پہ آنے کے لیے کل سے لاہور تشریف لائے ہوئے تھے. کل لاہور میں بھی ایک فنکشن تھا.
ہمارے فارما انڈسٹری اور لاہور کی معروف شخصیت جناب امجد علی جاوا صاحب نے ایک پرتکلف شائعے کا اہتمام کیا. آپ سب دوستوں نے شاید تصویریں اور وہ دیکھی ہوں گی. جس طریقے سے کے پی کے اور آپ لوگوں کا قلعہ بہت مضبوط ہے الحمدللہ. لاہور میں کل ہمارا 5واں فنکشن تھا اور اس 5ویں فنکشن میں بھی 48 میں سے 38-40 ووٹر الحمدللہ موجود تھے. ہم ایک مہینے میں چونکہ جہاں انسان کو کانفیڈنس ہوتا ہے, جہاں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے ہیں, کسی جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہیں پہ انسان بار بار ان لوگوں کو مدعو کرتا ہے. یہ آپ لوگوں کی بھی محبت ہے کہ کچھ دن پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے, ابتدا بھی آپ لوگوں سے کی, کمپین کی, آج بھی آپ ساتھ ہیں. ناصر یاد مگو صاحب نے صبح ہمیں جوائن کرنا تھا, ہمارے ساتھ آنا تھا, لیکن پارٹی کی کسی ایک اہم ضروری کام سے جس میں بی ایم پی نہیں, ان کو ریکویسٹ بھی کی اور ان کا جانا اور کراچی پہنچنا ضروری تھا, وہ وہاں پہ گئے. انہوں نے اپنا پیغام کے پی کے کی طرف سے جو محبت اور جو ووٹوں کا اور سپورٹرز کا ان کو مل رہا ہے, انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے اور نہ آنے پہ معذرت کی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ جب ہم الیکٹ ہوں گے, چونکہ دوسرا گروپ خاصی بکلاہٹ کا شکار ہے, میں ان کا ذکر قطعی نہیں کروں گا. صرف میں یہاں آپ تمام لوگوں کی موجودگی میں یہ ضرور ان کو کہنا چاہتا ہوں اور باور کرانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لوگ جس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں میاں انجم نثار صاحب اور حاجی غلام علی صاحب کے بارے میں, وہ اصل میں تو ان کی بکلاہٹ اور ان کی جو شکست نظر آ رہی ہے, یہ اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ووٹ جو ہیں ہم نے کینسل نہیں کیے. وہ ہمیشہ سے اپنے غلط ووٹ, ایسے ووٹ جن ووٹرز کا اپنی ایسوسیشن, اپنے چیمبر سے تعلق نہیں ہوتا, چونکہ وہ برسر اقتدار گروپ تھا, الیکشن کمیشن ان کا ہوتا تھا. آج جو الزامات وہ لگا رہے ہیں, اگر کوئی ایک بندہ تو کسی کی طرفداری کر سکتا ہے. انہوں نے کہا جی جنرل سیکرٹری ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. شاید آپ نے ان کی گجرانوالہ میں جو 4 ووٹرز کی موجودگی میں انہوں نے تقریر کی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا 28 ایسوسیشن اور چیمبرز میں سے 23 کی موجودگی. وہ خدارا کوئی جھوٹ بولنا ہے, کوئی بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے تو کرو. کہنا ہی آپ نے اگر یہ سارا اتنا جھوٹ بولنا ہی تھا تو لاہور کے بارے میں بولتے. گجرانوالہ اور گجرات ساری جگہوں پہ ملا کے اگر 28, 23, 20, 13 ایسوسیشن ہو تو میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا. آپ سارے لوگ جانتے ہیں کن لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جب ووٹر 4 بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ 28 ایسوسیشن جن کا وہاں پہ وجود ہی نہیں ہے, ان میں سے 23 کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور الزامات لگا رہے ہیں ہمارے لیڈران پہ کہ جناب ڈی جی ٹی او ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, فلاں چیز ان کے ساتھ ہوئی ہے. میں ان کے ان الزامات کی, ان الفاظ کی جو ان کے لوگ, جو ان کے لوگ جو خود ان کی کوئی ایگزسٹنس بھی نہیں ہے, وہ ہماری لیڈرشپ پہ لگا رہے ہیں, میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں پہ بھی قانون کی بالادستی ہوگی, قانون کا بول بالا ہوگا, وہاں پہ سیکرٹری جنرل بھی آپ کو اڑائے گا, الیکشن کمیشن بھی آپ کو اڑائے گا, ڈی جی ٹی او بھی آپ کو اڑائے گا, اور پھر کورٹ نے بھی سارے فیصلے آپ لوگوں کے خلاف دے دیے ہیں. الحمدللہ یہ آپ کی ہار ہے, قانون کی بالادستی اور بی ایم پی کی الحمدللہ جیت ہے کہ ہم نے صحیح لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں غلط طریقے سے آ کے ووٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور یہ وہی الفاظ ہیں جو کہ کورٹ میں جج صاحب نے بھی, قابل احترام جو وہاں کے معزز جج صاحب تھے, انہوں نے بھی کہا کہ آپ لوگوں کو اور کوئی بندہ نہیں ملا, یہ آپ لوگ جو ہیں یہ ووٹ کا غلط استعمال کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو آپ نے نامزد کیا ہے. تو الحمدللہ ان کے کیے ہوئے تمام کیس بھی جو ہے وہ ڈسمس ہو گئے ہیں. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کمپین پہ توجہ دیں, آپ اپنی ہار کو ہمارے معزز ان لیڈران پہ نہ ڈالیں. انشاءاللہ جیتیں گے, بالکل جیتیں گے. یہ اتنے ووٹرز, اتنے محبت کرنے والے لوگوں کی موجودگی میں بی ایم پی کے علاوہ انشاءاللہ اور کوئی بھی برسر اقتدار نہیں آئے گا. جب آئیں گے اسی تسلسل کو برقرار رکھیں گے جو اس سال میاں انجم نثار صاحب نے جو کام کیے ہیں وہ اپنی ڈیٹیل آ کے خود بتائیں گے. جو چیزیں کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکیں
آپس میں میٹنگ، انٹریکشن، غیر ملکی دورے، ایگزیبیشن، کانفرنس، انشاءاللہ ساری چیزوں کو جو ہی دنیا کھلے گی، جو ہی ساری چیزیں آئیں گی. ہمارے ایک دوست نے پچھلے ٹرپ پہ ہمیں کہا تھا، خاص طور پہ دیر والوں نے، کہ جی جو ایگزیبیشن پورے اس ایک سال میں کوئی ایک بھی ایگزیبیشن یا غیر ملکی دورہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہم نے کسی بھی بندے کو نہیں لے کے گئے، تو کے پی کے دوستوں کو بھی نہیں لے کے گئے. میں ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ انشاءاللہ جب الیکٹ ہو کے آؤں گا آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ جو بھی ایگزیبیشن یا غیر ملکی دورہ ہوگا سب سے پہلے کے پی کے دوستوں کو لے کے جائیں گے، سب سے پہلے آپ کو پوچھیں گے، سب سے پہلے اگر ان میں کوئی نمبر آف پرسن بھی ہوں گے تو پرائورٹی آپ لوگوں کی ہوگی، باقی پھر کسی صوبے کو انشاءاللہ ہم وہاں پہ بات کریں گے. کسی بندے کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. ہم جنوری میں ہی ٹریننگ پروگرام انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں. پاکستان میں جو لوگ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ، لیڈرشپ پروگرام پہ اور اس پہ کام کرتے ہیں، گو کہ اس دفعہ نومبر میں بھی کرانا مقصود تھا. انجم صاحب نے ان سے بات بھی کی کہ ہم کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، بلوچستان، جہاں جہاں آفیسز ہیں، اپنے تمام جو ہمارے چیمبرز ہیں ان کے پریزیڈنٹس کو انشاءاللہ مدعو کریں گے، ای سی جی بی ممبر کو مدعو کریں گے، ان کے وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ کو، اور ان کی اس حساب سے انٹرنیشنل ٹریننگ ہو سکے گی کہ وہ لوگ کس طریقے سے اپنے چیمبرز کو چلائیں، کس طریقے سے بزنس کمیونٹی کی خدمت کریں، کس طریقے سے خط و کتابت آگے کی جا سکتی ہے، ای ڈی ایف سے فنڈ لیا جا سکتا ہے، غیر ملکی ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے، اور جو بھی آنے والا نیا اگلا دور ہے جس میں آن لائن اور بہت ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں، انشاءاللہ لوگوں کو بلا کے آپ کی پراپر ٹریننگ کا، چیزوں کا، اور اس میں آپ پہ کسی قسم کا کوئی لوڈ انشاءاللہ نہیں ڈالا جائے گا، اس کا سارا ایکسپینس بھی فیڈریشن انشاءاللہ بیئر کرے گی. تو میں ان تمام چیزوں کے ساتھ اور بھی فردر جو چیزیں انشاءاللہ ہوں گی بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے، جہاں پہ جس ایوان پہ بھی جانا پڑے گا، دروازہ کھڑکانا پڑے گا، انشاءاللہ آپ کے وائس پریزیڈنٹ اسمال چیمبر کے بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے وائس پریزیڈنٹ بلا مقابلہ ہو جائیں گے. آپ لوگوں کی طرف سے تو دو آلریڈی انشاءاللہ بڑے مضبوط جو وی پی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ہم بھی آپ کے ہیں، آپ ہی کے ووٹوں سے انشاءاللہ بنیں گے. پریزیڈنٹ بھی انشاءاللہ ہمارا ہوگا. بلوچستان کی دوستوں نے بھی ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے. کل رات کو کھانے پہ تو ہمارے ساتھ لوگ تھے ہی تھے. کل ایک زوم میٹنگ ہوئی، اس میں ہمارے ساتھ نواب شہزاد علی خان صاحب نے اپنے تمام دوستوں کے ہمراہ بی ایم پی کی حمایت کا بھرپور اعلان کر دیا. میں آپ کو وہ خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ ایک بار پھر بی ایم پی پہ اپنا اعتماد کا اظہار کیا ہے. میں انہی خیالات کے ساتھ سوابی چیمبر کا، کے پی کے سارے دوستوں کا، سارے ووٹرز کا، سپورٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خیر و عافیت سے آپ لوگ 28 اور 29 جو ڈیٹ آپ لوگوں کی ہے کراچی پہنچیں گے، ووٹ دے کے بی ایم پی کو کامیاب کریں گے، اور انشاءاللہ پھر وہاں پہ اس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے. اور یہ جو تسلسل ہے انجم صاحب کی لیڈرشپ میں، اس کو ہم حاجی غلام علی صاحب کی لیڈرشپ میں، اگر میں نے پشتو سیکھنے کی کوشش یا تو میں اب کر لوں گا، وہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کے جھنڈے کو آگے لے کے چلیں گے. بہت شکریہ جی.